ایک مرتبہ ایک بادشاہ اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان دنوں سردی کا موسم تھا۔ بادشاہ نے اپنے دربار کی عدالت کھلے صحن میں لگائی ہوئی تھی، جہاں پر سورج کی روشنی آ رہی تھی۔ اس دربار میں درویش اور تمام وزراء بھی موجود تھے۔ بادشاہ کے خاندان کے افراد بھی یہاں موجود تھے۔ بادشاہ کے تخت کے سامنے ایک قیمتی میز رکھا گیا تھا۔ اس دن ایک آدمی آیا اور اس نے دربار میں داخل ہونے کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملنے کے بعد وہ آدمی سامنے آیا، بادشاہ کے سامنے جھکا اور کہنے لگا، جناب علی، میرے پاس دو ایک جیسے ہیرے موجود ہیں۔ ان دونوں ہیروں میں سے ایک اصلی ہے اور ایک نقلی ہے۔ میں نے بہت سے علاقوں کا دورہ کیا ہے اور وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ ان دونوں ہیروں میں سے کون سا اصلی ہے اور کون سا نقلی ہے، لیکن ابھی تک کوئی بھی اصل ہیرے کی پہچان نہ کر سکا۔ اب میں آپ کے دربار میں حاضر ہوا ہوں۔ کیا آپ یا آپ کے دربار سے کوئی بھی مجھے بتا سکتا ہے کہ کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا ہیرا نقلی ہے؟ اگر کوئی بھی یہ مجھے بتا دے کہ کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا ہیرا نقلی ہے تو میں یہ ہیرا آپ کے خزانے میں عطیہ کر دوں گا۔ اگر آپ یہ نہ بتا سکے تو آپ کو مجھے اس ہیرے کے لیے ایک بڑی رقم ادا کرنا ہوگی۔ میں آپ کو صرف ایک موقع دوں گا اور اس ایک موقع میں کسی کو بھی مجھے درست جواب دینا ہوگا۔ یہ سب کہنے کے بعد اس آدمی نے دونوں ہیرے میز پر رکھ دیے۔ بادشاہ نے اس آدمی کا یہ چیلنج قبول کر لیا۔ سب سے پہلے بادشاہ نے خود ان دونوں ہیروں کو چیک کیا۔ بادشاہ نے دیکھا کہ دونوں ہیرے شکل، سائز، رنگ اور دیکھنے میں بالکل ایک جیسے تھے۔ ان دونوں میں معمولی سا بھی فرق موجود نہ تھا۔ بادشاہ دونوں ہیروں کو دیکھ کر کنفیوز ہو گیا۔ وہ یہ فیصلہ نہ کر سکا کہ کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا ہیرا نقلی ہے۔ وہ اپنے تخت پر واپس بیٹھ گیا۔ پھر اس نے اپنے وزراء کو آگے آ کر اصل اور نقل ہیرے کی پہچان کرنے کو کہا۔ تمام وزراء ایک ایک کر کے آئے اور ان ہیروں کا بڑی غور سے مشاہدہ کیا، لیکن کوئی بھی یہ معلوم نہ کر سکا کہ کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا ہیرا نقلی ہے۔ وہ تمام وزراء واپس بیٹھ گئے۔ جب بادشاہ کے تمام وزراء ناکام ہو گئے تو بادشاہ نے اپنے دربار میں موجود لوگوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ کیا تم میں سے کوئی معلوم کر سکتا ہے کہ کون سا ہیرا اصلی ہے اور کون سا ہیرا نقلی ہے؟ لیکن ان لوگوں میں سے کسی نے آگے آنے کی ہمت نہ کی۔ تمام لوگ خوفزدہ تھے کہ ان کے پاس صرف ایک ہی موقع ہوگا اور ان کا اندازہ غلط ثابت ہو گیا تو بادشاہ ان کو سزا بھی دے سکتا ہے۔ اس وقت دربار میں مکمل طور پر خاموشی چھا گئی۔ آخر کار ایک نابینا بوڑھا آدمی اپنے ہاتھ میں ایک چھڑی پکڑے سامنے آیا۔ اس نے لوگوں سے کہا کہ مجھے بادشاہ کی طرف لے چلو۔ ایک آدمی نے اس کی مدد کی اور بادشاہ کے سامنے لے گیا۔ تب اس نے بادشاہ سے کہا، جناب علی، میں پیدائشی طور پر نابینا ہوں، لیکن میں پھر بھی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنی صلاحیتوں کو آزمانا چاہتا ہوں۔ میں کامیاب ہوتا ہوں یا نہیں، لیکن میں ناکام بھی ہو جاؤں تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ آپ پہلے ہی ہار چکے ہیں۔ بادشاہ نے سوچا کہ اس نابینا آدمی کو یہ موقع دینے میں کوئی نقصان نہیں، اور بادشاہ نے اس آدمی کو اس کام کی اجازت دے دی۔ اس نابینا آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں وہ دونوں ہیرے پکڑے اور کچھ دیر ان دونوں کو محسوس کیا اور ایک ہیرے کو اپنے ہاتھ سے اوپر کر دیا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، یہ ہیرا اصلی ہے اور دوسرا ہیرا نقلی ہے۔ جس آدمی نے یہ چیلنج پیش کیا تھا اس نے یہ بات منظور کر لی کہ اس نابینا آدمی کی پہچان درست ہے، اور وہ اپنے وعدے کے مطابق وہ اس ہیرے کو بادشاہ کے خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہے۔ دربار میں موجود تمام افراد یہ سب دیکھ کر حیران تھے کہ اس نابینا بوڑھے نے کیا کر دکھایا جو ذہین وزیر بھی نہ کر سکے۔ بادشاہ بھی یہ سب دیکھ کر حیران تھا، تو اس نے اس نابینا بوڑھے سے پوچھا، تم نے اصلی اور نقلی ہیرے کی پہچان کیسے کی؟ نابینا بوڑھے آدمی نے جواب دیا کہ جناب علی، یہ تو بہت ہی آسان ہے۔ ہم سب سورج کی روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے دونوں ہیروں کو ایک ایک کر کے محسوس کیا۔ اصلی ہیرا نقلی ہیرے کی نسبت کچھ ٹھنڈا تھا، اور نقلی ہیرے کا درجہ حرارت گرم تھا، جس طرح شیشے کا ہوتا ہے۔ بس اسی بات سے میں نے اندازہ لگا لیا کہ جس کا درجہ حرارت ٹھنڈا ہے وہی اصل ہیرا ہے، اور جس کا درجہ حرارت گرم ہے وہ ہیرا نہیں، ایک شیشہ ہے۔ بادشاہ اس بوڑھے نابینا آدمی کی یہ بات سن کر بہت خوش ہوا۔ بادشاہ نے اپنے دربار میں اس آدمی کو اعزازات اور انعامات سے نوازا۔ دوستو، اگر ہم اپنی زندگی میں دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا جو شخص عجیب و غریب حالات میں پرسکون رہتا ہے وہ حقیقی ہیرے کی طرح ہوتا ہے۔ ایسا فرد
ہمیشہ اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کرتا ہے، اور جو شخص عجیب و غریب حالات میں خود کو پرسکون نہیں رکھ پاتا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتا ہے، وہ شیشے کے ٹکڑے کی طرح ہوتا ہے۔ ایسے لوگ زندگی میں آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہمت ہار جاتے ہیں، اور کبھی زندگی میں کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ اس لیے اگر آپ اپنی زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ کی زندگی میں چاہے کتنی ہی مشکلات آئیں، چاہے آپ کتنے ہی عجیب و غریب حالات سے گزریں، ہمیشہ اپنے دماغ کو پرسکون رکھیں اور صبر سے کام لیں، کیونکہ جو مشکل حالات میں بھی خود کو پرسکون اور ٹھنڈا رکھتا ہے وہی اصل ہیرا ہوتا ہے۔